अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जब से आया सोफिया का फैसला आया है तो तुर्की की और तैयब एर्दोगान की वाह वाह और बल्ले बल्ले है, और पाकिस्तान में भी अल्हम्दुलिल्लाह हम सब लोग मिलकर तुर्की को खिराज तहसीन पेश कर रहे हैं, तैयब एर्दोगान साहब को खिराज तहसीन पेश कर रहे हैं, और जितना खिराज तहसीन पेश किया जाए कम है। लेकिन इस वीडियो में मैं जिस टॉपिक पर बात करूँगा वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ये कि रजब तैयब एर्दोगान साहब की कामयाबियों की शादियाने बजाकर क्या हम अपनी सुस्ती, अपनी काहली और अपनी मुजरिमाना गफलत की जस्टिफिकेशन दे सकेंगे? नंबर एक। दूसरा, तुर्की की कौम को हम जरा डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद हम कंपेयर करेंगे पाकिस्तानी कौम को और पाकिस्तानी सियासतदानों, पाकिस्तानी हुक्मरानों और अशराफिया को। तो प्लीज आपने इस वीडियो को आखिर तक देखना है, और हम ये खोजने की कोशिश करेंगे कि प्रॉब्लम कहाँ है, क्या तुर्की वहां है और हम यहां हैं। देखिए, तैयब एर्दोगान साहब की हिस्ट्री पहले हम थोड़ा सा देखते हैं। 26 फरवरी 1954 में तैयब एर्दोगान साहब पैदा हो रहे हैं। उसके बाद 94 से पहले तक ये एक फुटबॉल प्लेयर थे और हल्का फुल्का सियासत, और उसके बाद 94 में ये प्रैक्टिकली सियासत में आए, उस वक्त जब ये इस्तांबुल के मेयर बने। 94 से लेकर 98 तक ये मेयर रहे इस्तांबुल के। इसी दौरान इनकी सियासी सरगर्मियां भी तेज ज़ाहिर होती रही। 98 के बाद इन्होंने अपनी सियासी पार्टी की बुनियाद डाली और इन्होंने सियासत को मजीद तेज कर दिया। टर्की में मुल्कगीर सियासत का आगाज किया। 2003 में अपनी मेहनत के बलबूते पर ज़ाहिर है ये वजीर आजम बन गया तुर्की के। 2003 से लेकर 2014 तक ये तुर्की के वजीर आजम रहे। याद रहे कि उस वक्त तुर्की में वजीर आजम के पास एग्जीक्यूटिव इख्तियार था। 2014 में ये तुर्की के सदर बन गए, और 2014 से लेकर आज तक ये तुर्की के सदर हैं। तो गोया आप अंदाजा लगाएं कि 2003 से लेकर आज 2020 ये 17 बरस इन्होंने एक एग्जीक्यूटिव ओहदे के तौर पर तुर्की को सर्व किया है। एक चीफ एग्जीक्यूटिव की जिम्मेदारियां इनके पास रही हैं, और आज इस 17 साल के टेन्योर के बाद आया सोफिया की खुशखबरी हमें आज मिल रही है, यानी 17 साल के बाद आज। ऐसा भी तो मुमकिन था ना कि तैयब एर्दोगान आते और कहते कि ओ मैं आ गया हूँ, वज़ीर आज़म बन गया हूँ, और कहाँ है कलम कागज़, लाओ ज़रा, ये आया सोफिया आज से मस्जिद है। हो सकता था ना, ये नहीं किया उन्होंने। लेकिन अगर हम होते, तुर्क कौम की जगह हम होते, तो हम क्या करते? मुआजना ज़रा करते ना। अब आप इन चीज़ों में तो बड़ा मुआजना करते हैं कि तुर्की के सदर ये कर रहे हैं, पाकिस्तानी हुक्मरानों तुम भी शर्म कर लो, तुम भी शर्म कर लो, तुम भी शर्म कर लो, कर लो कर लो कर लो कर लो, चलो कर लो भाई। मैं भी उन हुक्मरानों को शर्म से मना नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ, आपसे कुछ समझना चाह रहा हूँ। अगर तुर्क कौम की जगह हम होते पाकिस्तानी, यार ये तैयब एर्दोगान, यार इसको 2 दिन हो गए और अभी तक इसने आया सोफिया को मस्जिद नहीं बनाया, यार ये कैसा, ये बिक गया है लगता है, इसने जो है ना ज़मीर बेच दिया अपना, बस ये कुर्सी चीज़ ही ऐसी है, बस ये हुक्मरान जो है ना, बस ये वोट लेने के लिए इसने सब कुछ, बस क्या हम ये ना करते? मैं आपकी बात, आपके जवाब को ना मैं नहीं मानूंगा, इसलिए कि हम यही तो कर रहे हैं। 2 दिन नहीं होते किसी को आए हुए अपने ओहदे पर, हम समझते हैं कि यार ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ। ये कश्मीर का इशू देखें, क्या हुआ, हम लोग मतलब सारी हमने फौज को भी बुरा भला कहा, हुक्मरानों को भी पता नहीं देश निकाला दे दिया, सब कुछ कर दिया, और हम ये कहते हैं तैयब एर्दोगान होते तो देखो वो ले लेते। अब एक साहब का ट्वीट नजर से गुजरा, मजे की बात, बहुत बड़े दानिश्वर है। अब मैं क्या करूं, अल्लाह इस कौम पर आपने दानिश्वर भी तो ऐसे मुसल्लत किए हैं। हाय, वो कह रहे हैं कि कोरोना के कोरोना से डर कर तैयब एर्दोगान ने मास्क पहना हुआ था, अभी आया सोफिया के जुमे पर भी। इसी कोरोना से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर के तौर पर तुर्की में 2 महीने से जायद मसाजिद सील रही हैं, बिल्कुल बंद। पाकिस्तान में कोई मस्जिद बंद नहीं हुई, उसके बावजूद ये ताने दिए गए कि यहाँ के हुक्मरान बिक गए हैं, कोरोना वायरस साजिश है, यहाँ पे जो है ना नमाजों में फासला करवाना चाहते थे, मदारिस बंद करना चाहते थे, ये करना चाहते थे, वो पता नहीं क्या कुछ थ्योरीज चली। तुर्की में कोई एक स्टेटमेंट मुझे दे दें, हुकूमत के हामियों की तो है ही नहीं ना, अपोजिशन की दे दें, किसी मजहबी सरबराह की दे दें कि तुर्की में किसी एक बंदे ने खड़ा होकर कहा हो कि कोरोना साजिश है। तुर्की में सिर्फ मसाजिद बंद नहीं हुई, बहुत सारी मसाजिद को सुपर स्टोर्स में तब्दील कर दिए गए आवाम के लिए, किसी ने कोई एतराज़ नहीं किया। अजीम कौम है भाई,
اس قوم کی جو خوبی ہے نا، جس نے طیب اردگان جیسے لوگوں کو پروڈیوس کیا ہے، جس نے ارطغرل غازی جیسے لوگوں کو پروڈیوس کیا ہے، جس نے عثمان جیسے حکمرانوں کو پروڈیوس کیا ہے، جس نے سلطان فاتح جیسے لوگوں کو پروڈیوس کیا ہے، وہ قوم، اس قوم کی سب سے بڑی خاصیت جو ہم مس کر رہے ہیں وہ یہ کہ وہ آزاد ذہن قوم ہے، آزاد بنش لوگ ہیں وہ. ان کے پاس جھونپڑیاں تھیں تب بھی وہ غلامی کو قبول کرنے پہ راضی نہیں تھے، پینے کو پانی نہیں تھا تب بھی وہ غلامی پہ راضی نہیں ہوئے. اور ہم لوگ، اب ہم آتے ہیں اپنے اشرافیہ پہ، تھوڑا کمپیئر کرتے ہیں نا، چیزیں کمپیریزن کر رہے ہیں تو اس پہ تھوڑا سا ہم کیسے آزاد ہوں گے جبکہ ہمارے اوپر بیٹھا ہوا اشرافیہ سارے کا سارا سیاستدان آپ اٹھا لیں جو جدی پشتی سیاستدان ہیں، خاندانی سیاستدان جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، ان کے آباء و اجداد انگریز کے تلوے چاٹ کر یہاں کے بڑے بنے. ہوا یہ کہ انگریز کے تلوے انہوں نے چاٹے، انگریز نے ان کو نوازا، جب وہ نوازے گئے تو جاگیردار بن گئے، جب جاگیردار بن گئے تو ہم مروب ہو گئے. غلام تو ہم انگریز کی غلامی تو ہم کر ہی چکے تھے، تو غلامی ہمارے لیے کوئی نئی چیز تھوڑی تھی. اس وقت فزیکل غلامی تھی، اب ذہنی غلامی ہے. تو ہم نے کہا یار فزیکل غلامی سے جان چھوٹی، چلو ذہنی غلامی خیر ہے، چلے گی، چل رہی ہے اب تک اور چلے گی جب تک ان زنجیروں کو نہیں کھولیں گے نا، یہ چلے گی باس. اور اسی طرح بہت بڑا طبقہ ہمارا، اچھا وہ پھر لوگ وہ جو جاگیردار تھے وہ اپنی جاگیرداری کا روب دکھا کر ہم سیاست میں آئے، ہم پر بڑے بنے، مسلط ہو گئے، آج تک مسلط ہیں. آج وہ ان کی اولادیں ہیں، کل ان کی اولادیں ہوں گی، پھر ان کی اولادیں ہوں گی، یہی چل رہا ہے. ایک بہت بڑا طبقہ ہمارے پاکستان میں وہ گدی نشینوں کا ہے، درباروں سے لوگ وابستہ ہیں. یہ گدی نشین کون ہیں؟ ان کے آباء و اجداد کون تھے؟ آپ ذرا ہسٹری اٹھائیں، ان کو یہ دربار کس نے دیے؟ تو بھائی اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ ایک بہت بڑے دربار کی گدی نشین ہیں، وہ جناب ایم این اے ہیں، خود میرے علاقے کے اپنے، ان کا بیٹا جو ہے وہ جو ان کا وارث بنے گا آگے چل کے، وہ ٹک ٹاکر ہے بہت بڑا، لیکن وہ لوگ اس کے ہاتھ چوم رہے ہیں، تلوے چوم رہے ہیں، چاٹ رہے ہیں. تو ترکی میں ایسا کون کرتا ہے؟ پھر دوسری بات، ہمارے ہاں سازش بہت جلدی ہو جاتی ہے. مطلب ہم لوگ جو ہے نا، او جی کرونا سازش، او جی مدرسے بند کر دیے، او جی نمازوں میں فاصلہ کر دیا، یہ جی فلاں سازش، اس سے یہ، او جی لوگوں کو مار رہے ہیں، ہر لاش کا $3000 لے رہے ہیں، ہر چیز کو مطلب نا، ہمارے ہاں کیا سازش نہیں ہے بھائی، ہر چیز سازش. تھوڑا سا کوئی مولوی اچھے کپڑے پہن لے، یہ سازش. کسی مولوی نے اتحاد کی بات کر لی اور یہ بک گیا ہے. اور کسی نے کہہ دیا کہ یار ہم تھوڑا سا یار غیر مسلموں کے حوالے سے تھوڑی سی بات کر لو، یہ تو بک گئے ہیں انہوں نے. تو ترکی میں طیب اردگان نے اپنے 17 سالہ ٹینیور میں اور اس سے بھی پہلے آپ سرچ کر لیں، سینکڑوں عبادت گاہوں کو تیار کر کے غیر مسلموں کے حوالے کیا ہے. یعنی کچھ عبادت گاہیں ان میں ایسی تھیں جو نئی تعمیر ہوئیں، کچھ عبادت گاہیں ان میں ایسی تھیں کہ جن کو رینوویٹ کیا گیا، لیکن کسی ایک بندے نے کھڑے ہو کے نہیں کہا کہ طیب اردگان تو ایجنٹ ہے. ترکی نے اسرائیل کے ساتھ دبا کے تعلقات رکھے، ابھی تک ہیں تجارتی سفارتی. مسجد اقصیٰ کا دعویٰ ان کا ہمیشہ سے ہے، لیکن تعلقات بھی ہیں. کسی نے ان کو نہیں کہا یہ اسرائیل کے ایجنٹ ہے، بک گیا ہے. کسی نے نہیں کہا کہ قول و فعل میں تضاد ہے کہ جی ویسے آپ مسجد اقصیٰ کی باتیں کرتے ہو اور جو مسجد اقصیٰ پر قابض ہیں ان کے ساتھ آپ کے تعلقات ہیں. نیٹو، ظالم نیٹو اتحاد، ترکی اس کا اہم رکن ہے، صرف رکن نہیں، اہم رکن ہے. کسی نے ان کو ایجنٹ نہیں کہا. بھیا وہ قوم بڑی عظیم ہے. اعمالکم عمالکم، یہ حدیث ایسے ہی نہیں ہے کہ جیسے تمہارے اعمال ویسے تمہارے حکمران. ترکی والوں پہ یہ حدیث فٹ آتی ہے، قوم پرست لوگ ہیں وہ. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ترکی میں یہ جو آیا صوفیہ میں جمعہ ہوا ہے، ان کو ہزار سیاسی اختلاف ہوگا ایک دوسرے سے، لیکن جہاں بات نیشن کی آئے گی اور قومیت کی آئے گی نا، کیونکہ آزاد لوگ ہیں نا، قوم سب سے آگے ہے، قومیت سب سے پہلے ہے، تو پھر وہ ہر چیز کو بھلا کر آیا صوفیہ میں اکٹھا جمعہ پڑھتے ہیں، چاہے وہ اپوزیشن ہو یا حکومت ہو. ہمارے پاکستان میں اگر یہی ہوتا، یہی آیا صوفیہ اسلام آباد میں ہوتی اور ایک پارٹی کی حکومت ہوتی، دوسری پارٹیاں اپوزیشن میں ہوتی، ایک پارٹی کہتی اس کو مسجد بنا دو، دوسری ساری پارٹیاں خلاف کھڑی ہوتی کہ نہیں؟ آپ بتاؤ مجھے انصاف کے ساتھ. یار ہم لوگ مطلب کیسے کمپیریزن کر سکتے ہیں اپنا ان لوگوں کے ساتھ، عظیم لوگوں کے ساتھ؟ تو پلیز میری آپ سے درخواست ہے کہ اپنی جو حرکتیں ہیں نا، ان کو ٹھیک کرنے کی بجائے اپنی غفلتوں اور اپنی کوتاہیوں اور اپنی سستیوں پر اور اپنی مجرمانہ غفلت، صرف غفلت نہیں، اس پر پردہ ڈالنے کے لیے طیب اردگان کو ہیرو کہہ دینے کا سہارا مت لو، یا اس کے شادیانے بجانے کا سہارا مت لو، اور یہ کہ اللہ ہمارے حکمرانوں کو بدایت دے، ترکی والوں نے یہ کر دیا، وہ کر دیا، فلاں کر دیا. جلد بازی نہیں کی. انشاءاللہ کشمیر بھی آئے گا، انشاءاللہ عافیہ صدیقی بھی آئے گی،
انشاءاللہ ہمارے سارے مسائل حل ہوں گے، لیکن شرط ایک ہے، پہلے ہمیں حوصلے والی قوم بننا ہے، حوصلے والی قوم، جیسے ترکی کے جیسی قوم، ہاں، اس کے بعد سب مسائل حل ہو جائیں گے۔ مجھے ایک صحابی رسول کا قول یاد آ رہا ہے، لیکن کیا کروں، اب میں تو قول بھی نہیں یہاں بیان کر سکتا نا، فوراً کہیں گے آپ تو صحابی رسول کو ان سے ملا رہے ہو، خدا نخواستہ۔ ہمارے ہاں تو کم ظرفی کی انتہائی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ادوار کی کوئی مثال لے لو، او اللہ معاف کرے، آپ حضور سے ان کو ملا رہے ہو، ان کمینوں ذلیلوں، ان کو فاسق فاجر اور ان رشوت خور حکمرانوں کو۔ بھائی حضور سے ملانا خدا نخواستہ کون صاحب ایمانی سوچ سکتا ہے، لیکن حضور کا اسوہ تو ریلیٹ کرنا ہے نا، کیونکہ اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ کس چیز پہ بندہ بات کرے، یقین کرے تھک گئے ہیں۔ اچھا، میری اس آخر میں اس ویڈیو میں گزارش کرنا چاہتا ہوں آپ سے دست بستہ، پلیز ہم جو نوجوانوں کو، میں خاص طور پر اپنے بھائیوں کو کہنا چاہتا ہوں جو سوشل میڈیا پر بیٹھے ہیں، کہ پلیز یار پازیٹیو ہو جاؤ، پلیز۔ اگر ہم پازیٹیو ہو گئے تو ہم طیب اردگان کی طرح کا حکمران پالیں گے، اور اگر ہم پازیٹیو نہیں ہوئے اور ہمیں ہر چیز میں سازش کی بو آنے لگی، ہر چیز میں ہمیں کفر اسلام کے ہم نے جھگڑے شروع کر دیے، لوگوں پہ گستاخی کے فتوے لگانا شروع کر دیے، لوگوں کو واجب القتل کہنا شروع کر دیا، لوگوں کو زانی، شرابی، پتہ نہیں کیا کچھ، ہم نے یہی روش اگر رکھی نا، ہم اور نیچے تو جا سکتے ہیں، کبھی اوپر نہیں آ سکتے، کیونکہ ایسی بے حوصلہ کنفیوزڈ قوم کبھی بھی اوپر نہیں آ سکتی، اس کے مقدر میں ہمیشہ پستی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا کرے اور ہمیں ترکی جیسے آزاد منش لوگوں کی طرح آزاد ذہن ہو کر سوچنے کی توفیق دے، اور اپنے بچوں کو، ہمارا یہ فوکس ہو کہ اپنے بچوں کو کم از کم ایک آزاد ذہن پرووائڈ کریں گے، اور آزاد ذہن تبھی ہوگا جب پہلے ہم اپنے ذہنوں کو ان غلامی کی زنجیروں سے نکالیں گے، جن ذہنوں کو ہر چیز میں سازش کی بو آتی ہے، ہر چیز میں ان کا اسلام خطرے میں نظر آتا ہے۔ ہمارا اسلام اتنا کمزور نہیں ہے الحمدللہ، ہمارا مذہب اتنا کمزور نہیں ہے الحمدللہ، ہم مسلمان اتنے کمزور نہیں ہیں الحمدللہ کہ ہم ہر چھوٹی چھوٹی بنیاد پہ ہم سازشوں کا شکار ہو جائیں، یا کوئی بھی ہمارے اوپر کسی بھی عنوان سے مسلط ہو جائے اور ہم چپ کر کے بیٹھے رہیں، ہمیں پتہ بھی نہ چلے۔ مومن کی شان یہ نہیں ہے، یا تو ہم مومن ہیں، یا پھر ہم مومن، یا پھر ہم کوئی اور چیز ہیں کہ ہمیں ہر چیز سے خطرہ ہے۔ مومن کو ان چیزوں سے کم از کم خطرہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ بس معذرت یار، مجھے معاف کر دینا، نہ بھی کرو تو کوئی بات نہیں، دل میں جو بات ہی کہہ دی۔